बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इल्म हरर के चैनल पर खुश आमदीद। आपको मालूम है कि हमारे चैनल के ऊपर हमारी कोशिश होती है सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के ऊपर बात करने के लिए, बल्कि मैं कहूँगा प्रोफेशनल स्किल्स। आज मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ इस फील्ड के दो एक्सपर्ट मौजूद हैं और हम बात करेंगे 6 स्टेजेस ऑफ द करियर प्लानिंग। तो आप दोनों को खुश आमदीद। मैं चाहूंगा कि पहले मैं आपको इस तकरीब के हवाले से एक छोटा सा आपको मग पेश कर दूं। ये आपका मग है जी, बहुत शुक्रिया। और ये आपको याद दिलाएगा 6 स्टेजेस ऑफ करियर प्लानिंग की। बहुत शुक्रिया। तो मैं याद चाहूंगा और मैं शायद भाई आपसे और सेल भाई आपसे कहूंगा कि आपने पहले अपना तारुफ करवा दिए लोगों को और उसके बाद फिर ये जो 6 स्टेजेस को हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। आज के इस सेशन में आपको बहुत ज़्यादा वेलकम। ये एक 6 सीरीज पर मबनी एक प्रोग्राम है विच इज़ ऑन कैरियर प्लानिंग, 6 स्टेजेस ऑफ कैरियर प्लानिंग के टाइटल के साथ। मैं हूँ सैयद मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ हैं सुहेल याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना तारुफ कराता चलूँ कि मैं पेशे के एतबार से बैंकार हूँ और क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ माय फोर्टे, तो ये एक बहुत ही सीरीज़ अहमियत की हामिल है क्योंकि इसमें हम जो है लाइफ की मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ सुहेल याकूब साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कि एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल कैरियर जो है उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में गुजारा है। तो कुछ अपने बारे में भी सुहेल साहब इख्तिसार के साथ बताइए, तो फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी, तस्नीम साहब का भी। ये आज मेरी दूसरी अपीयरेंस है इस यहाँ पर, और पहली अपीयरेंस में वैसे तो खैर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का अहवाल बयान कर चुका हूँ, लेकिन इख्तिसार के साथ ये कि चूंकि ये करियर या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या उससे ताल्लुक़ है कि 36 साल का मेरा प्रोफेशनल करियर रहा। एक सेल्स रैप से या सेल्स अफसर से डायरेक्टर मार्केटिंग तक का सफ़र रहा जो मैंने किया 11-12 ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टे मेरा PI के साथ रहा जो तकरीबन 11 साल या 12 साल के करीब रहा। और ये मेरा टोटल करियर था जिसके हवाले से, और जिस तरह आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से बात की, ये भी मेरे भी दिल के बहुत करीब है। मैं ब्रिटिश काउंसिल का रिसोर्स ट्रेनर रहा और बहुत लोगों को मैंने इस पे ट्रेन भी किया। तो सुहेल साहब, हमारा आज के जो सीरीज का फर्स्ट ये जो सेगमेंट है ये है बेसिकली लाइंग द फाउंडेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू स्कूल लाइफ। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को ये जो बच्चे की तरबियत के हवाले से फाउंडेशंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो कहाँ से शुरू होना चाहिए ये चीज़? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इस वक्त एक चैलेंज है खासतौर पे यंग पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी अपनी प्रोफेशनल करियर की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता कि वो कैसे इसके साथ कोप अप करें। लेकिन अगर मैं आपको अगर अपनी ही राय इस पे दूं तो मैं तो समझता हूं कि तरबियत का आगाज पैदाइश से पहले से हो जाता है। Really? पैदाइश से पहले? जी, पैदाइश से पहले। ये देखिए, आपने यकीनन नहीं पढ़ा होगा, मैं आदाद व शुमार के गोरख धंधे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वरना वो जो है ना, यूसुफी साहब ने कहा है कि झूठ की 3 इकसाम होती हैं, झूठ, सफेद झूठ और आदाद व शुमार। तो इसलिए मैं आदाद व शुमार से थोड़ा दूर रहूंगा। कि आपको पता है कि इस पर जो नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा जो मिले हैं वो यहूदियों को मिले हैं, और एक वक्त में ये अल्लाह की बहुत मनचाही पसंदीदा कौम थी, हालांकि वो आज भी समझते हैं और हम उनको चैलेंज करते हैं। तो उनके यहाँ जब कोई लड़की, कोई खातून उम्मीद से होती है, हामला होती है, तो वो उस वक्त से उसके मतलब उस बच्चे की तरबियत के लिए उस खातून पे अपना फोकस कर लेते हैं, उसको म्यूजिक सुनवाते हैं, उससे मैथ्स की इक्वेशन या मैथ्स के क्वेश्चन करवाते हैं, उसको एक बहुत कंफर्टेबल, जिसको ज़हनी तौर पे कंफर्टेबल मैं कहना चाहूंगा कि वो उसको वो फराहम करते हैं, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो वो एक बहुत खुश बच्चा, बहुत ज़हीन बच्चा हो। तो यहाँ से अच्छा, और ये एक रिसर्च ने इस बात को साबित भी किया है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो ना सिर्फ आवाज़ें सुनता है और समझता भी है, और उसके बाद जब वो पैदा हो जाता है तो वो आवाज़ों को उन पिक्चर से या उन लोगों से रिलेट करता है कि अच्छा, ये जो हसीली आवाज़ थी ये मेरे मामू जान है, ये बहुत प्यारी भरी आवाज़ थी मेरे चचा जान है,
اور یہ جو کبھی کبھی آواز آتی ہے ہفتہ 15 دن میں یہ میرے والد صاحب ہیں کیونکہ ہمارے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ والد صاحب جب آئے تو بچے چھپ جایا کرتے تھے, تو وہ جو اس طرح کی, تو وہ یہ اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ تربیت کا آغاز تو پیدائش سے پہلے سے ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے ایک بڑی اچھا کہا کہ اگر آپ کو پیرنٹنگ کی جو بنیاد رکھنی ہے وہ تو پھر اس خوشخبری سے ہی پتہ چل جاتی ہے جہاں پہ کہ خاتون جو ہے وہ امید سے ہو جائیں, تو تب سے ہی پلاننگ شروع کر دینی چاہیے ایز اے پیرنٹس. دیکھیں بالکل درست ہے, بلکہ میں اگر اس میں اپنے مذہب کی طرف جاؤں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیملی پلان کر رہے ہیں اور اس پرپس کے لیے جب وہ کرتے ہیں تو اس وقت سے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیک صالح اولاد دے جو آپ کے لیے, ہماری قوم کے لیے اور ہمارے مذہب کے لیے جو وہ بہت سودمند اور فائدہ مند ہو. تو میں خیال یہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اچھا سہیل صاحب, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ٹیدنگ ایشوز تھوڑے سے گزر جائیں, اب اس کے بعد نا پیرنٹنگ میں ایک سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کس عمر سے ہم بیسکلی اسکول میں بھیجیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں پھر یہ کہوں گا, ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ سوال کر رہے ہو میں کہوں یہ بہت اچھا سوال ہے, لیکن یہ واقعی ایک بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. میں اس کی اپنے آپ سے بھی میں مثال دوں گا کہ میں نے پری اسکول جس کو کہتے ہیں جو پری نرسری ہے وہ اپنے صرف ایک بیٹے کو کرائی, میرے 3 بیٹے ہیں, اور باقی 2 بیٹوں کو میں نے پری نرسری نہیں کروایا اور پھر نرسری سے داخل کرایا. ہمارے یہاں آپ سمجھ لیجئے 3-3.5 سال کی عمر میں جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کہ بچہ پہلی جماعت تک پہنچے اس کو 3 سال پری اسکول میں گزارنے ہوتے ہیں, پری نرسری, نرسری اور پھر KG, اور اس کے بعد کلاس 1 شروع ہوتی ہے. عام طور پہ بچہ او لیولز یا میٹرک 16 اور 16.5 سال یا 17 سال کے درمیان کر لیتا ہے. تو اب آپ بیکورڈ کیلکولیٹ کریں تو وہ کوئی 3-3.5 سال کی عمر میں ہی آ جاتا ہے, جبکہ دنیا بھر میں تعلیم کا آغاز 5 سال سے پہلے نہیں ہوتا, 5 سال کے بعد بھی ہوتا ہے. لیکن جی بالکل آپ یہ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں, میں کل گوگل سے چیک کر کے اور ویسے مجھے علم میں بھی تھا لیکن میں نے اس کو حتمی طور پہ بات کرنے سے پہلے چاہا کہ میں اس کی تائید کر لوں. تو یہ ہے کیونکہ اس وقت تک جب تک بچہ ایک تھوڑی سی اس کی اپنی ذات مضبوط نہ ہو جائے اور اس کو اسکول بھیج دینا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. میں آپ کو اپنی ایک ایکسپیرینس بتاؤں کہ میرے یہاں جب میرے بڑے بیٹے کی ولادت ہوئی 1.5 سال سے اور 2 سال کی عمر سے ہی میں پریشان ہو گیا کہ بیٹے کو کیا کرنا ہے, کیونکہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ کراچی میں کچھ ایسے بھی اسکول ہیں جو 1.5 سال میں ایڈمیشن لینا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہیں میرا بچہ کوئی اپرچونٹی سے مس نہ ہو جائے, اس سے کوئی ہم سے کوئی بھول نہ ہو جائے اس پیرنٹنگ میں. لیکن بائی دا ٹائم میں نے یہ بات جو آپ نے کہی میں نے ریئلائز کیا کہ بہت جلد بچے کو اپنے والدین سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کا جو گھر ہے وہ پہلا تعلیمی مرکز ہے, ماں کے پاس اور والد کے ساتھ اس کا اور فیملی کی بانڈنگ جو ہے وہ بیسکلی تربیت گاہ ہے اس کی. اچھا, اسی مد میں ایک آج کل نا خاص طور پہ خواتین اس بارے میں بڑا سوچ رہی ہیں اور پریشان بھی ہوتی ہیں کہ یہ آج کل ایک ہوم اسکولنگ کا بڑا چرچا ہے کہ ہوم اسکولنگ کی طرف ہم جائیں یا اسکول کی طرف جائیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہوگا کہ کیا چیز بہتر ہے آج کے دور میں؟ دیکھیں, ماں جو ہے وہ ویسے ہی پہلی درسگاہ ہے, تو اس میں تو کوئی دو راہ ہے نہیں. اور اگر ہم تھوڑا پیچھے چلے جائیں, یعنی آزادی سے پہلے یا انگریز کی آمد سے پہلے کا جو ہندوستان تھا, تو اس میں ہوم اسکولنگ ہوتی تھی. ہوم اسکولنگ کے دونوں کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج, پرل اینڈ پیرل یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پرل یہ ہے کہ بہت انڈیویجول اٹینشن, بہت فوکس, اس کی تربیت, اس کی خوبیوں پہ آپ کیپٹلائز کر سکتے ہیں اور خامیوں کو آپ سدھار سکتے ہیں اور خوبیوں میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو گروپ ایجوکیشن یا گروپ بانڈنگ, ٹیم بلڈنگ ہے, وہ وہاں شاید محدود رہتی ہے. تو میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ارباب اختیار تک ہماری آواز, ہماری آپ کی آواز پہنچتی ہے, تو ابتدا کے جو 2 سال ہیں, 3 سے 5 سال کے, یہ شاید ہوم اسکولنگ کے لیے بہتر باتیں وہاں پری نرسری وغیرہ میں بتائی جاتی ہیں, کلرز, شیپس ہیں, تو وہ تو ماں باپ ویسے ہی اس امتحان کے لیے جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے نام پہ لیا جاتا ہے تیاری کرا کے جاتے ہیں. اگر ماں باپ کے پاس وقت ہے, چونکہ آپ نے یہ بات ہوم اسکولنگ کی تو کر دی, لیکن اگر ماں اور باپ دونوں کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے پھر یہ ایک چیلنجنگ بات ہو جائے گی. تو وہ جو ہے کہ اگر وہ کر لیں اور اس کے بعد پھر اس کو فارمل اسکول میں لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب. اچھا, ہوم اسکولنگ کے حوالے سے ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس سے پیسے بچ جاتے ہیں.
حالانکہ یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے. اکنامکس میں میرا خیال ہے ہمارے جتنے جو ایجوکیٹڈ پیرنٹس جو یہ کر سکتے ہیں وہ ایک اپرچونٹی کاسٹ ہم نے سنی ہے کہ اگر میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو میں کیا چیز چھوڑ رہا ہوں. تو جو ماں یہ کر رہی ہے وہ لامحالہ اگر وہ پروفیشنل ہے, وہ ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے تو وہ اپنی تنخواہ چھوڑ رہی ہے اس کے لیے. تو اب آپ سوچ لیں کہ وہ تنخواہ کیا ہوتی ہے اور اسکول کی کیا فیس ہوتی ہے. اور وہ جو اسکول میں جس طرح سے چلتا ہے, جس طرح میں نے کہا کہ وہاں ہر سبجیکٹ کے پیریڈ ہوتے ہیں, بڑے آرگنائز انداز سے وہ چلتے ہیں, اس میں مختلف ایکٹیویٹی بھی وہ پلان کرتے ہیں. تو اب آپ یہی دیکھیں کہ اگر وہ ایکٹیویٹی آپ ایک بچے کے لیے کرنے جائیں گے تو کتنا مہنگا پڑے گا. تو یہ کانسیپٹ اس وجہ سے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پیسے بچیں گے, بلکہ اس میں پیسے نہیں بچتے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات جس میں جو جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے حفاظ بننے کے لیے یا حافظ قرآن کے لیے جاتے ہیں, اچھا لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حافظ قرآن کے لیے چلے گئے تو ان کی اسکولنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی اور وہ شاید اب اس کے بعد وہاں نہیں کر پائے. حالانکہ اس کا بالکل الٹ ہے, کیونکہ وہ, اور یہ حقیقتاً دیکھا گیا, خاص طور پہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, جو بڑی مشکل فیلڈ سمجھی جاتی ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں آپ کو سب سے زیادہ حفاظ ملیں گے, اور جبکہ بڑی یہ مشکل فیلڈ ہے. میں نے بھی نوٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا وہ لوگ جب حافظ ہو کر جب اپنی فیلڈ میں آتے ہیں, اب تو خیر بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں حفظ کرایا جاتا ہے وہاں کچھ اسکولنگ کا بھی انتظام ہے, لیکن اگر وہ اس کے بعد جب آتے ہیں تو وہ چونکہ انہوں نے اتنا ایک ریگرس ایکسرسائز یا ریگرس ورک کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ سخت محنت کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بہت شاندار طریقے سے پرفارم کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن میں جو وہ کر رہے ہیں. بات کی طرف اشارہ کیا, بہت شکریہ. دیکھیے ایسے آج کل ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل ہے, ایک طرف بچہ ہے, ایک طرف پیرنٹس یا فیملی, اور تیسری طرف ٹیچر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ صحیح بات ہے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جو لوگ خاص طور پہ خواتین جو جاب کرتی ہیں وہ اپنے بچے کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتی, تو اس میں ظاہر فطرتاً بچہ اس کو مس کرتا ہے والدین کی پریزنس کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگ جو خاص طور پہ جاب کرتے ہیں ان کو اس ٹرائنگل میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات ہم پہلے ٹرائنگل پہ بات کر لیتے ہیں, پھر اس پہ آ جاتے ہیں. ٹرائنگل میں یہ ہے کہ اس وقت بدقسمتی سے ہر کسی نے اپنا اپنا رول محدود کر لیا ہے. یعنی تعلیم کی پوری ذمہ داری ہم نے جو ہے وہ ٹیچر کے ذمہ ڈال دی ہے, اور ٹیچرز نے تربیت کی ذمہ داری مکمل طور پہ والدین پہ ڈال دی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ جو سرکل ہے یہ اوور لیپ کرتا ہے. ایجوکیشن کے ساتھ بھی یا تعلیم کے ساتھ بھی تربیت ہونی چاہیے, اور تربیت کے ساتھ تعلیم ہونی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے, جس کو ہم نے بالکل ایک بائیفرکیٹ کر دیا ہے, علیحدہ کر دیا ہے. اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ, جس کو آج کل کے لحاظ سے تعلیمی یافتہ کہا جاتا ہے, تو تعلیم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن تربیت یافتہ نہیں ہوتا. اچھا جو آپ نے جو پروفیشنل پیرنٹس ہیں یا جاب کرتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی, تو ان کے لیے میں صرف یہ تجویز کر سکتا ہوں کہ وہ کم وقت دیں لیکن کوالٹی وقت ضرور دیں, بجائے ابنڈنس ٹائم دیں اور ہر وقت اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوں. اس سے بہتر ہے کہ آپ دن میں آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, واٹ ایور یو کین اسپیئر, وہ دیجیے, بٹ وہ کوالٹی ٹائم دیجیے, سو دیٹ وہ بچہ عمر بھر سے یاد کرے گا اور آپ کو دعائیں بھی دے گا. ایک اور چیز جو ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے زمانوں میں اور آج میں بہت فرق ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں والدین کا ذرا خوف رہا کرتا تھا, اور خاص طور پہ ابا جی کی بات جو ہے وہ بڑی مقدم مانی جاتی تھی, وہ اس کا ڈر ہوا کرتا تھا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ والد کو اس طرح سے بیٹا یا بیٹی جو ہے نا وہ نہیں لیتے ان کی باتوں کو. اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہ آج کی پیرنٹنگ کا کوئی فقدان ہے یا گیپ ہے, یا کوئی اور وجہ ہے اس کی کہ جس کی وجہ سے پیرنٹنگ کا یہ چیلنج بن کر آ رہا ہے؟ ایک بڑی مزے کی بات کی ہے, میں کہوں گا کہ ہم وہ ایک بہت ہی دلچسپ جنریشن یا نسل ہے جو پہلے اپنے والدین سے ڈرتی تھی اور اب اپنے بچوں سے ڈرتی جی بالکل, اور اپنے بچوں سے ڈرتی ہے. اب اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے نا, تو ہمارے والد نے خاص طور پہ, والدہ کے ساتھ تو ہم نے بہت لاڈ پائر کی, والد نے ہمیں بہت دور رکھا, تو نتیجتاً وہ ایک تشناسی خواہش جو ہمارے دل میں تھی, تو ہم نے بچوں کو کچھ زیادہ پیمپر کر دیا, تو انہوں نے ہمیں ذرا گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. ایک اور بات, چونکہ یہ سیگمنٹ اب اپنے اختتام کی طرف بھی ہے, لیکن میں آپ سے کہوں یہ بڑا دلچسپ اور بڑا اہم وقت ہے. یہ وہ بنیاد آپ ڈال رہے ہیں. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو, جو لوگ میری جنریشن کے ہیں آج وہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ بیٹے کو بلا کے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ
30 सेकंड में बात खत्म हो जाती है। और भाई कैसे हो, क्या हाल है, ठीक ठाक, पढ़ाई कैसी चल रही है या जॉब कैसी चल रही है। अब इसके बाद कोई बात करने को नहीं है। थोड़ी देर बाद अब्बा ने अपना फोन उठाया, उन्होंने शुरू हो गए, बेटे ने फोन उठाया, वो शुरू हो गए, और उसके बाद वो कहता मैं जा रहा हूं। अब असल में आपने वो बुनियाद ही रिलेशनशिप की नहीं रखी। ये वो वक्त है जहां वो बुनियाद रखी जा सकती है, लेकिन इसका फल आप जब 50 साल 55 साल की उम्र में पहुंचेंगे तब मिल रहा है। तो अगर आज आप बुनियाद डालेंगे तो फल खाएंगे, नहीं बुनियाद डालेंगे तो बंजर रहेंगे। इसी हवाले से अब आपने बड़ा अहम उसकी तरफ इशारा किया, मौजू की तरफ। आज का एक बड़ा चैलेंज है वो स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम जो है बच्चों को यकीनन बॉन्डेज और जो फैमिली के जो एक फैब्रिक है उससे दूर कर देता है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे डिनर टेबल के ऊपर भी वालिदैन के साथ बैठने को तैयार नहीं होते कि उनको स्क्रीन टाइम चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए। तो इस स्क्रीन टाइम के ऊपर हम कैसे निगाह रख सकते हैं एज पेरेंट, और कैसे इसको इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, इसका जवाब मैं बहुत आसान सा दूंगा कि आप बच्चों पे निगाह ना रखें, आप अपने आप पे निगाह रखें। वाकई जी बिल्कुल। देखिए, वो मैं सोशल मीडिया पे मैंने ये वाकया पढ़ा था और इसी में आपके इस सवाल का जवाब भी है कि वो एक ट्रेन में जा रहे थे लोग, तो उन्होंने देखा कि एक वालदा या खातून जो है वो भी किताब पढ़ रही हैं और उनके साथ जो उनकी बच्ची है वो भी किताब पढ़ रही है। तो लोग बहुत हैरत ज़दा हुए क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर किस्म की पिक्चर साइट है जो नजर आती है। तो उन्होंने उन खातून से पूछा कि आपने अपने बच्चे के हाथ में किताब कैसे दी? उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चे के हाथ में किताब नहीं दी, मैंने खुद किताब थाम ली, इसने खुद ब खुद थाम ली है। वाह क्या बात है। तो अगर आप स्क्रीन टाइम ज्यादा लगाएंगे तो बच्चा वही करेगा। अगर आप टेबल पे, खाने की टेबल पे अगर टेलीफोन लेके नहीं आ रहे, आपकी औलाद लेके नहीं आएगी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप बच्चों पे निगाह ना रखें, अपने आप पे निगाह रखें, उन पे खुद ब खुद आ जाएगी। बहुत खूब। तो हम ये कहेंगे कि जो पेरेंटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा जो है बड़ा फरीजा है, और हमें इसको एज अ पेरेंट जो है हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसको लेके चलने की ज़रूरत है। और हम जब इसमें इन्वॉल्व होंगे एज अ पेरेंट्स और इसमें जो है उनकी आबियारी करेंगे और उनको बेहतर से बेहतर उनकी तरबियत करेंगे, तो तभी हम जो है वो सही फाउंडेशन रख पाएंगे फॉर अगली स्टेजेस के लिए। और जो लाइफ की अगली स्टेजेस हैं उनमें हमारी औलाद या हमारी नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े और खूबी से चले, ये उसकी बुनियाद होगी। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब फॉर दिस सेशन। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। शुक्रिया।